السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میرے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ اعداد و شمار ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور میں نے اس پر بڑا اسٹڈی کی ہے اور کافی جگہ سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترکی اور استنبول کی خاص طور پر کیا صورتحال ہے کرائم ریشو میں، اور ٹاپ موسٹ کرائم کیا ہیں اور کن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ کمنگ ویک میں عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ، اور ممکن ہے کہ 8-10 دن کا گیپ پڑے۔ کوشش کروں گا وہاں سے اگر کوئی موقع ملا تو وہاں سے آپ کو کوئی ویڈیو بھیجوں، آپ سے شیئر کروں، لیکن 8-10 دن کا گیپ ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ حیران ہوں گے، دو چیزوں پر آپ حیران ہوں گے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ترکی میں جو سب سے ٹاپ موسٹ کرائم ہے اس کو سن کے آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیا ہے، اور دوسرا آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں موبائل سنیچنگ سب سے، یعنی پک پاکٹنگ یا موبائل سنیچنگ سب سے زیادہ کس ملک میں ہے۔ یہ اعداد و شمار سن کے بھی آپ حیران ہو جائیں گے، اور میں بھی حیران ہوا ہوں۔ اب آتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ معلومات کی طرف کہ میں نے آج کی ویڈیو کا جو انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو کچھ ایک اوور ویو دوں کہ ترکی میں جو کرائم کی ٹاپ موسٹ لسٹ ہے اس میں ٹاپ موسٹ کرائم کون سا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم ہے وہ کون سا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے منتخب کی آج کی ویڈیو کے لیے۔ ٹاپ موسٹ کرائم اگر ترکی میں بات کریں تو ہم ٹاپ موسٹ کرائم آپ حیران ہو جائیں گے کہ فراڈ اور پراپرٹی اسکیم ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے، میرے لیے بھی یہ بہت بڑی، جب میں نے تھارو اسٹڈی کیا تو جو فگر سامنے آئی وہ حیران کن تھی۔ اور ٹاپ موسٹ جو ترکی میں پچھلے 3 سال میں کرائم آ رہا ہے وہ پراپرٹی اسکیم، فراڈ، اور یہ ٹاپ موسٹ کرائم ہے۔ اب اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعداد و شمار میں اگر آپ دیکھیں 2022 میں تو اس میں تقریباً 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ مقدمات کا اندراج ہوا، اور اس میں یعنی جو نقصان ہوا، جو اماؤنٹ کلیم کی گئی، فراڈ کی اماؤنٹ کلیم کی گئی وہ تقریباً $8 بلین، یعنی $8 ارب کی اماؤنٹ ان مقدمات میں کلیم کی گئی۔ اس کے بعد اگر آپ 2023 کی بات کریں تو اس میں 21 لاکھ مقدمات یعنی 2.1 ملین مقدمات درج ہوئے، جس میں جو اماؤنٹ کلیم کی گئی ان تمام کو اگر ان کو سم اپ کیا جائے تو اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ تقریباً $6.2 بلین، یعنی $6.2 ارب سالانہ فراڈ اور پراپرٹی اسکیم کی نظر رپورٹس کے مطابق یہ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ نارملی ہم یہ سمجھتے تھے اب تک کہ جو فارنر ہیں، یعنی جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے روزگار کے لیے یا اپنے جو مشکل حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، یا یہاں پر جو ان کے بے روزگاری ہے یا کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نارملی ہم سمجھتے تھے کہ وہ یہ کرائم کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مور دین 50% جو اس میں رپورٹڈ کیسز ہیں وہ ترکی کے تمام اضلاع میں اور تمام پروونسز میں ہیں۔ استنبول ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور استنبول ٹاپ آف دا لسٹ میں جو فارنرز ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے ساتھ جو اسکیم ہوا ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ برسا، انطالیہ، ازمیر، انقرہ، یہ سارے سٹیز آتے ہیں، بلکہ آل اوور دا ترکی حالانکہ دولان ترجیلی جو یہ فراڈ کا کیس ہے اس کو ترکی میں بڑا سنگین مقدمہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ نارملی اگر اس کو دیکھیں تو اس کے لیے جو شواہد ہیں وہ بھی بڑے کنکریٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ آپ کا مقدمہ تب ہی پروسیکیوٹر یعنی سابجی آگے محکمے کو بھیجتا ہے، یعنی عدالت کو بھیجتا ہے، جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہیں ہوتے، پراپر شواہد نہیں ہوتے، اس مقدمے کی آگے پیش رفت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے مور دین 50% مقدمات جو ہیں وہ انیشیل سٹیج پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
اور اس کا جو باقی مقدمات ہیں ان میں کچھ میں صلح ہو جاتی ہے، کچھ میں ریکوری ہوتی ہے، کچھ میں ریکوری نہیں ہو پاتی، کیونکہ جو فراڈیا ہوتا ہے یا تو اسے سزا ہو جاتی ہے، اس کے پاس فائنینشیل پوزیشن نہیں ہوتی وہ ریکوری دینے کے سلسلے میں، تو 5 سال منیمم قید کی سزا ہے اس میں۔ ترکی میں ٹاپ موسٹ جو کرائم لسٹ ہے وہ فائنینشیل کرائم یعنی پراپرٹی فراڈ کی ہے۔ اب آتے ہیں اسٹریٹ کرائم کی طرف۔ اسٹریٹ کرائم میں ظاہری بات ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹاپ موسٹ جو وہ کرائم ہے وہ ہے موبائل چھین لینا یا جیب کاٹ لینا، موبائل نکال لینا، یہ ٹاپ موسٹ کرائم ہے۔ اور اسٹریٹ کرائم میں اس ٹاپ موسٹ کرائم میں بھی آپ کو حیرت کی بات جو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر 90% سے زیادہ تر جو کرائم ہوتا ہے وہ فارنرز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی، لیکن میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی لاجک اور اس کے حقائق بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی 3 بنیادی اگر ہم کیٹیگری کر لیں فارنرز کی، تو میں آپ کو کیٹیگری وائز ان کی جو حقائق ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 طرح کے فارنرز ہیں یہاں پر۔ ایک وہ فارنرز ہیں جو یہاں پر سٹیزن شپ حاصل کر کے رہ رہے ہیں، دوسرے وہ فارنرز ہیں جو یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ پر ٹورسٹک پرمٹ پر رہ رہے ہیں، تیسرے وہ فارنرز ہیں جو یہاں پر صرف ٹورزم پرپز کے لیے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں فارنرز کی۔ سب سے بڑی کیٹیگری فارنر کی جو ہے وہ یہاں پر ٹورسٹک، یعنی تقریباً 5.5 کروڑ افراد جو ہیں 2023 میں وہ یہاں پر صرف ٹورزم پرپز کے لیے آئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سالانہ کتنی بڑی ٹورزم کی یہ انڈسٹری ہے۔ اب سب سے زیادہ کرائم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹورزم والے ایریاز میں ٹورسٹک ایریاز میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر ظاہر بھیڑ ہے، رش ہے، اور 160 ممالک کے افراد وہاں پر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون کون سے ملک سے آیا ہوا۔ تو جو بنیادی طور پر جو جیب کترے ہیں یا جو وارداتی ہیں وہ ان فارنرز کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے پرس یا ان کا موبائل چھیننے کے لیے ان کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کی شارٹ ان کا سٹے ہوتا ہے، لینگویج ان کو نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر موبائل یا پرس نکل جاتا تو وہ کیونکہ انہوں نے 10 دن بعد 8 دن بعد یا 2 ویک بعد یا مہینے بعد انہوں نے واپس جانا ہوتا، تو وہ پولیس میں رپورٹ بھی اگر درج کرواتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، یعنی مدعی غائب ہو جاتا ہے اور وہ کیس پولیس کے گلے میں اٹکا رہتا ہے، اور نہ وہ آگے جاتا ہے نہ وہ پیچھے جاتا ہے، مدعی آتا نہیں ہے، وہ جیب کٹوا کے واپس اپنے ملک چلا جاتا ہے بری یادیں لے کے۔ اس لیے 90% جو وارداتیں ہیں وہ ٹورزم پرپز کے لیے آئے ہوئے افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس میں ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو میں بتا چکا کہ کیس فارورڈ ہی نہیں ہوتا، آگے نہیں چلتا، مدعی جب کہیں موجود ہی نہیں ہے، وہ واپس چلا گیا ہے، تو وہ کیس سرد خانے میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز ملی بھی ہے تو وہ پولیس کے پاس پڑی ہوتی ہے، ان کے جو لاس اینڈ فائنڈ جو ہے ان کی اشیاء، اس میں وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے والا یہاں موجود نہیں ہوتا۔ دوسرا جو اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے TRC والوں کے ساتھ، یعنی ٹورزم ورک پرمٹ والوں کے ساتھ۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر یہ جو واردات ہوتی ہے یہ متعلقہ علاقے میں ہوتی ہے، یہ ٹورسٹک ایریا میں نہیں ہوتی، یہ ان علاقوں میں ہوتی ہے جس میں وہ نارملی رہ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ واچ اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کریمنل لوگ جو اس طرح کے وارداتی ہیں تو وہ اس واردات کے پیچھے لاجک یہ ہے، یعنی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس واردات کے بعد اس فارنر کو ترکش لینگویج نہیں آتی۔ نارملی 80-85% لوگوں کو یہاں 3-3 4-4 5-5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کو ترکش لینگویج نہیں آتی، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے تو ترجمان ہائر کرنا پڑے گا، اس کے بعد انہیں اس کی بھی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، لینگویج ان کو نہیں آتی، رپورٹ یہ کیا کریں گے، فالو اپ کیسے کریں گے، پولیس سے یہ خود گھبراتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مٹی ڈال دیں، موبائل چلا گیا، پرس چلا گیا۔ تو
وہ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ چلیں آئندہ سے احتیاط کریں، جو نقصان ہوا تھا ہو گیا۔ یہ میں نے یہاں جنرل بیہیویئر دیکھا ہے لوگوں کا، کہ وہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پولیس رپورٹ کو یا تو کرواتے نہیں، اگر کرواتے ہیں یعنی سب سے پہلا کام تو جب آپ کی جیب کٹ گئی ہے تو آپ ایمرجنسی نمبر پر کال کرتے ہیں 112 پر، تو جب آپ کو لینگویج ہی نہیں آتی تو آپ کال کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا بیریئر تو یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلے دن جب آپ رپورٹ کرواتے ہیں تو آپ کا موبائل کہیں کا کہیں اور بند ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی لوکیشن وغیرہ سب کچھ وہ ڈیٹا سیٹا سب کچھ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا ٹارگیٹ ہے۔ تیسرا بڑا ٹارگیٹ وہ بھی ہیں جو یہاں پر سٹیزن ہیں لیکن فارنر ہیں، یعنی ان کی شکل سے تو نہیں لکھا ہوا نا کہ وہ سٹیزن ہیں، تو جو واردات ہیں ان کو بھی ہٹ کرتے ہیں اور ان سے بھی اسی طرح کی واردات کرتے ہیں۔ لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ انہیں قانون کا بھی پتہ ہوتا ہے، تھوڑی بہت لینگویج بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی یہ جو واردات ہوئی ہے اس کو پرسو بھی کریں ترک سٹیزن کے طور پر۔ اور بہت سارے پورٹل ہیں جن پر آپ یہ شکایت کر کے اپنے کیس کو پرسو کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو فائنینشیل کرائم ہے، پراپرٹی کرائم ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے رپورٹ درج کروانی ہے تو یہ میں ایک لنک شیئر کر رہا ہوں اپنی ویڈیو میں۔ اس لنک میں جا کے آپ یہاں پر یونائٹڈ نیشن کا جو ریفیوجی فنڈ ہے، وہ ان کے دفاتر ہیں، وہ آپ کو یعنی فارنر کو جو ٹورسٹک پرپز کے لیے آتے ہیں، پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، تو یہ فائنینشیل کرائم کے حوالے سے ان کا بڑا یہاں پر کنسرن ہے، اور وہ اس کیس کو آپ کے بہاف پر خود بھی پرسو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ فائنینشیل کرائم ہوتے ہیں اگر ان کے پاس پراپر سلپس ہیں، بینک سلپس ہیں، ان کے پاس پراپر معاہدے ہیں، تو وہ اس لنک پر اپنے ساتھ ہوئے فائنینشیل فراڈ یا کرائم کو اگر وہ ای میل کریں یا خود اس ویب سائٹ پر جا کے کمپلین کریں تو یقیناً ان کو مدد مل سکتی ہے۔ اب ویڈیو کے آخر میں میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ موبائل چھینے جاتے ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوا کہ امریکہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس میں سے ہر 10 افراد میں سے ایک شخص کا موبائل چوری کر لیا جاتا ہے یا چھینا جاتا ہے، یعنی جیب کاٹی جاتی ہے۔ تو یعنی ہر 10 افراد میں سے ایک فرد کا موبائل وہاں وہ موبائل وکٹم ہوتا ہے۔ اور اسمارٹ فون ظاہری بات ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے تو وہ اسمارٹ فون کا ہی وکٹم ہوتا ہے بیچارہ۔ اب اگر یہاں کے تعداد و شمار اس کے مقابلے میں کمپیئر کیے جائیں ترکی کے، تو ہر 455 افراد میں سے ایک شخص کا موبائل چوری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ فارنرز کی بات کریں تو تقریباً فارنرز کے ساتھ سالانہ 1.5 لاکھ موبائل کی واردات ہوتی ہے، اور اس میں سے مالکان تک بہت کم پہنچتے ہیں کیونکہ وہ چلے جاتے ہیں۔ نارملی وہ فون نہیں ملتے جو یہاں سے کسی اور ملک میں یعنی سوریا میں چلے جاتے ہیں، عراق میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں جب بھی یہاں پر وہ کھلتے ہیں تو اس کی IMEI سے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا جاتا ہے، لوکیشن بھی ٹریس آؤٹ کر لی جاتی ہے اور سم بھی ٹریس آؤٹ کر لی جاتی ہے۔ تو یہاں پر موبائل مل بھی جاتے ہیں تو مالکان تک اس لیے نہیں پہنچتے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہوتے۔ نارملی یہاں پر جو پولیس کی کارکردگی ہے، جو موبائل وہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ 80% ہے، یعنی صرف وہ موبائل نہیں ملتے جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو 10 کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ وکٹم ہے موبائل سنیچنگ کا یا جیب کترے کے ہاتھوں موبائل چھن جانے کا۔ تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ لیٹسٹ معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے اعداد و شمار آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔